حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، وہ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہوگا، پھر وہ غائب ہوگا جس سے حیرانی ہوگی، جس میں ایک بڑی تعداد اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گی، پھر وہ شعب ثاقب کی طرح ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قائم کی غابت کو اللہ اتنا طول دے گا کہ شیعہ اس کی تلاش اس طرح کریں گے جس طرح اپنے ریوڑ کے لیے سرسبز چراگاہ کی تلاش کرتے ہیں اور اسے نہیں پا سکیں گے۔ پس ان میں سے جو اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائیں گے اور اپنے امام کی غابت سے تنگ دل نہ ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوں گے۔ پھر فرمایا، ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ نے اس کی ولادت کو مخفی اور اس کی شخصیت کو غائب رکھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اب فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہدی کے ذریعے امامت اور ہدایت کے سلسلے کو مکمل کرے گا جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کمال، عیسیٰ علیہ السلام کا ہدیہ اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام عصر علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہلی بیت میں سے ہر ایک کی گردن میں اپنے زمانے کے طاغوت کے ساتھ مصلحت کا توق ہوگا، سوا ہمارے قائم کے جو عیسیٰ بن مریم کو نماز پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ولادت کو مخفی رکھے گا اور اس پر غابت کا پردہ ڈال دے گا تاکہ جب وہ خروج کرے تو اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو۔ وہ میرے بھائی حسین جناب سیدہ کے فرزند کی اولاد میں سے نواں امام ہوگا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور ایسا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص غابتی امام میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو احد اور بدر کے شہیدوں کے برابر 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ان کا امام ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، بس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں بھی ہمارے حکم پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان لوگوں کے مقرر کیے جانے والے ثواب میں ادنا ترین ثواب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو نداء دے گا کہ میرے بندے، تم میرے راز پر ایمان لائے اور میری غابت کی تصدیق کی، پس تمہیں بشارت ہو کہ تمہارا صبر میرے ذمہ ہے، تمہاری بندگی کو میں نے قبول کیا، تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور تمہاری مغفرت کی۔ امام صادق علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اپنے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے اور مہدی کا انکار کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کا اقرار کیا اور حضرت محمد کی نبوت کا انکار کیا۔ کسی نے اب سے پوچھا، اے فرزندی رسول، اب کی اولاد میں مہدی کون ہے؟ فرمایا، 7ویں کا 5واں فرزند جو تمہاری نظروں سے غائب ہوگا اور تمہارے لیے اس کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔ امام کاظم علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ داؤد بن کثیر نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صاحبی امر کے
बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, वो दुश्मनों के खौफ से पोशीदा और अपने अहल से गायब रहेगा और वो अपने शहीद बाप का वारिस होगा। इमाम रजा अलैहि सलाम ने इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में क्या फरमाया है? रियान बिन सलत ने बयान किया है कि मैंने इमाम अली रजा अलैहि सलाम से पूछा, क्या अब साहिबी अमर हैं? फरमाया, हाँ, मैं साहिबी अमर हूँ, मगर मैं वो इमाम नहीं हूँ जो दुनिया को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म और जौर से भर चुकी होगी। मैं वो इमाम कैसे हो सकता हूँ जबकि तुम देखते हो कि मुझ पर ज़ोफी बदनकारी है। कायम वो होगा कि जब वो जाहिर होगा तो उम्र रसीदा होगा मगर नजर जवान आएगा। उसकी जिस्मानी ताकत ऐसी होगी कि अगर वो चाहे तो बड़े से बड़े दरख्तों को हाथ से जड़ समेत उखाड़ फेंके और पहाड़ों को हमवार कर दे। इसके पास हजरत मूसा अलैहि सलाम का असा और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की अंगूठी होगी। वो मेरी औलाद में चौथा फर्द होगा। अल्लाह इस पर गाबत का पर्दा डाल देगा, फिर उसे जाहिर करेगा तो वो जमीन को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म और जौर से भर चुकी होगी। इमाम तकी अलैहि सलाम ने इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में क्या फरमाया है? आपने फरमाया है कि मेरे बाद मेरा बेटा अली नकी इमाम होगा, उसके बाद उसका बेटा हसन अस्करी इमाम होगा और हसन अस्करी के बाद उसका बेटा कायम बाल हक मुंतजर इमाम होगा। रावी ने अर्ज किया, मौला उनको कायम क्यों कहते हैं? अपने फरमाया, इसलिए कि वो उस वक्त कयाम करेगा जब उसका जिक्र मिट चुका होगा और उसकी इमामत के मानने वालों की अक्सरियत अपने मजहब से दूर हो चुकी होगी। रावी ने अर्ज किया, उन्हें मुंतजर किस सबब से कहते हैं? अपने फरमाया, क्योंकि उसके गायब होने की मुद्दत तवील होगी और मुखलिस लोग उसके खुरूज का इंतजार करेंगे, शक्की लोग उसका इनकार करेंगे, मुनकरीन मजाक उड़ाएंगे और झटलाएंगे, उजलत पसंद लोग इस मामले में हलाक होंगे और सिर्फ साबित कदम रहने वाले ही निजात पाएंगे। हजरत इमाम नकी अलैहि सलाम ने इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में क्या फरमाया है? अली बिन माजियार ने बयान किया है कि मैंने हजरत इमाम अली नकी अलैहि सलाम को एक खत लिखा जिसमें उनसे इमाम मेहदी अलैहि सलाम के ज़ुहूर के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो अपने जवाब में तहरीर फरमाया, जब तुम्हारा इमाम कायम जालिमों के शहर से गायब हो जाएगा तो ज़ुहूर की तवक्को करना। इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में क्या फरमाया है? हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे इस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाया जब तक मुझे मेरा जानिशीन नहीं दिखा दिया जो तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा अपनी तख्लीक और अखलाक में रसवले खुदा से शबाहत रखता है। अल्लाह उसकी हिफाजत गायब होने के जरिया करेगा, फिर उसे जाहिर करेगा और वो दुनिया को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म और जौर से भरी होगी।